عید المبارک یہ رمضان کا تحفہ اور انعام ہوتا ہے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن ان پر عید کی نماز کوئی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد قربانی کی سنت ہر امت پر جو ان کے بعد آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ قربانی کرتے تھے، لیکن ان کے لیے عید قربان کوئی نہیں تھی۔ ہمیں اس امت کو اللہ نے خاص طور پر یہ دو عید خوشی کا موقع، کس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے ہم سے رمضان کے روزے رکھوائے، رات کی تراویح پڑھائی، ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ رمضان جل جانا، اس میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، شہر رمضان۔ تو رمضان کی راتوں میں تو اہتمام ہوتا ہے جاگنے کا، عید کی رات بھی جاگنے کی رات ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے انعام کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال عبادت گزار، خاص طور پہ اعتکاف میں بیٹھنے والے میرے بھائی بہن، بچے بچیاں، جو میں بھی ایک ساتھی سے ملاقات کے لیے گیا تو ان کو چھوٹا سا گھر تھا، تو میں نے دیکھا تو بڑا مجھے اچھا لگا، رشک آیا کہ انہوں نے اپنے کمرے میں نے ایک چھوٹا سا پردہ بنا کر اس میں ان کی بیگم اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، کہ اس چھوٹے سے گھر میں کوئی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ جس میں وہ کھلے طرح پورا ایک کمرہ اعتکاف میں استعمال کر سکیں۔ تو مجھے بہت ان پہ رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے بندی ایسے ہیں جو اتنی تنگی میں بھی تجھے راضی کرنے کے لیے جوش جذبے کے ساتھ عمل میں مصروف ہیں۔ عید اس امت کی ایک اجتماعی نماز ہے، اور اس کی اجتماعیت کو زندہ کرنے والی نماز، اور اس میں میرے اللہ کی طرف سے امت پنے کو روشن کرنے کی ایک خوبصورت ترتیب ہمیں دی گئی ہے۔ بھائیو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امت تب امت بنتی ہے جب اختلاف رائے، اختلاف مسلک کے باوجود محبت سے رہیں، جڑ کے چلیں۔ اگر ہم اختلاف کی بنیاد، اختلاف اس امت میں رہے گا اور قیامت تک رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نظام ہے، اس کی کوئی حکمت بالغ، اس کی کوئی عظیم حکمت ہے۔ محبت سے رہیں اختلاف کے باوجود، تو پھر ہماری عید ہے، اور ہمارے لیے ایک تحفہ عظیم ہے۔ اس کو بھائیو اس طرح ہم منائیں، ادا کریں۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہیں، کسی سے ناراض ہیں، کسی سے بائیکاٹ ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے نہیں بولتے، کسی پر گلایا ہوا ہے، اس کو معاف کر کے خود ہی جا کے اس سے مل لیں، خود ہی اس کو فون کر دیں، اور اپنی عید سے پہلے اپنے سینے کو صاف فرما دیں۔ میں آج پھر اس حدیث کو دہراؤں گا جو میں ہر بیان میں دہراتا ہوں کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان، سبحان اللہ، یہ لفظ مجھے یہیں یاد ہے اور کہیں یاد نہیں۔ عظیم الشان، میرا نبی کے ہر سنت ہی عظیم الشان، لیکن جس کو وہ خود کہیں عظیم الشان، وہ کیا چیز ہوگی؟ اگر تو اس سنت سے پیار کرے گا تو مجھ سے پیار کرے گا، مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا۔ جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن جنت میں اللہ کے حبیب کا ساتھ مل جانا جنت سے بھی بڑی چیز کا بیٹا وہ یہ ہے، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ بڑے پیار سے بات کی، میرے بچے، میرے چھوٹے بیٹے، ان استطاعت، اگر تو کر سکے۔ اس میں اشارہ ہے مشکل کام ہے، کرنے میں تمہیں تکلیف آئے گی، لیکن دیکھ تمہیں ملنے والا کیا ہے۔ تمہیں صرف جنت نہیں، جنت میں تمہیں اپنے نبی کا پڑوس ملنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح و شام، دن رات، ساری زندگی
اپنے دل کو دنیا کے انسانوں کی نفرت سے صاف کر دینا، صاف کرتے رہنا، کھوٹ سے صاف کر دے۔ ان تصبح و تمسی، صبح شام صبح شام صبح شام۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ آپ نے کیا بات کی؟ فرمایا ساری دنیا کے لے احد، یہ نہیں کہا کہ للمسلم للمسلمہ، ایمان والا ایمان والی، اسلام والا اسلام والی، لے احد، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب سے اپنے دل کو صاف کر دے، سب کی نفرت حقارت نکال دے، سب کے لیے کھوٹ نکال دے۔ تو میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی عید مناؤ اس حدیث کو لے۔ سیویاں تو ہر کوئی کھائے گا، مٹھائیاں بھی کھائے گا، سنت بھی ہے میٹھا کھانا، اہتمام کرو، کوئی بات نہیں، عید میں لو، کوئی بات نہیں، خوشی کا دن ہے، کپڑے خریدو، کپڑے پہنو، اچھے پہنو، قیمتی پہنو، سارے کام کرو، لیکن دل کو بھی ایک برانڈڈ چیز دو۔ یہ برانڈ تو دنیا کے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، میں آپ کو اپنے حبیب کی برانڈڈ چیز دے رہا ہوں، وہ ہے میرے نبی کی حدیث، میرے نبی کا تحفہ۔ وہ کیا ہے؟ دل کو صاف رکھنا۔ لوگ زیادتی بھی کریں گے، صاف رکھو، تھوڑی دیر گلہ آئے ختم کر دو، لوگ برا چاہیں گے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو۔ یہ میرے نبی کا برانڈ ہے، اس پر سوال نہیں۔ یہ برانڈڈ جوتے 4 دن کے بعد دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پوچھتا کوئی نہیں۔ میرے حبیب کا برانڈ وہ ہے جو ہر آنے والے دن میں اس کی آب و تاب، چمک دمک 1400 سال پہلے جیسی تھی، 1400 سال بعد بھی ویسی ہے، 14000 سال بعد بھی ویسی ہوگی، اور اصل قیمت اس کی اللہ لگائے گا میدان محشر میں، اور میرا حبیب لگائے گا میدان محشر میں۔ وہ گلے لگا کر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیش کرے گا، سارے تھکیڑے دور ہو جاؤں، لڑائیاں یاد ہی نہیں رہنیاں، چیتا ہی نہیں رہنا کسی او آکھے تو او آکھے۔ ہمارے دیہاتی لوگ کہتے اساں جی لیکا چھک چھڑیا، میں تو اپنے پتروں نو آکھیا ہے میری منجی نو بھی ہاتھ نہ لاون دے وچ۔ کیا ظلم و ستم کی بات، اساں تو جی بات سننا دے گلی چوں نہیں ٹپنا۔ یہ ہے جی احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں، مر جانے والے کے کیا جھگڑے، کیا لڑائیاں۔ تو میرے بھائی بہنوں، میں عید کا ایک برانڈڈ تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے دلوں کو صاف کر کے عید مناؤ، ہماری عید خوبصورت ہو جائے گی۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں، اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان، ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔ آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے،
اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن، باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے، کوئی میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے۔